بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کا اردو کا معلم سلک اسکول آف ٹمارو سٹی کیمپس پھلوار۔ ہم اردو پڑھ رہے ہیں چھٹی جماعت کے لیے اور نظم نعت ہے۔ یہ ہمارا 10واں لیکچر ہے اور آپ کو پتہ ہے عزیز طلبہ و طالبات کہ نعت کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اور ہم نے اس نظم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی اور آپ کی زندگی کے متعدد واقعات جو شاعر نے ہمیں بتایا۔ مثال کے طور پہ شاعر نے ہمیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے، مطلب اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ میں تبلیغ دین کا کام شروع کیا تو بے پناہ مصائب اور سختیاں برداشت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں ایک معاہدہ جس کو مواخات مدینہ کہتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اس تاریخی معاہدہ کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جو تمام خوبیاں موجود تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کی انفرادی خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں، آپ کی ذات میں مجسم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، میں فخر آدم ہوں، شجاعت نوح ہوں، دعائے خلیل ہوں، الہان داؤدی ہوں، فطرت اسماعیل ہوں، حکمت لوط ہوں، وقار الیاس ہوں، شفاء سلمان ہوں، مسیحا انسان ہوں، یقین عیسیٰ ہوں، شکوہ موسیٰ ہوں، صبر ایوب ہوں، امید یعقوب ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، تمام انبیاء کی انفرادی خصوصیات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں مجسم تھیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ جو نظم لکھی ہے یہ شاعر ماہر القادری نے لکھی ہے، تو کیوں نہ میں آپ کو شاعر کی ایک تصویر دکھاؤں؟ جی ہاں، یہ شاعر ہیں آپ کے سامنے اور ان کا نام ہے ماہر القادری۔ یہ جو شاعر ہیں ماہر القادری، ان کی سوانح عمری کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں۔ جی ہاں، شاعر ماہر القادری کا اصل نام منظور حسین تھا، اور شاعر منظور حسین 30 جولائی 1906 میں پیدا ہوئے، اور شاعر کی جو پیدائش ہے وہ اتر پردیش یعنی انڈیا، موجودہ انڈیا میں شاعر برصغیر پاک و ہند کی جب تقسیم ہوئی، تقسیم کے وقت شاعر پاکستان یعنی کراچی میں تشریف لائے اور پھر اپنی پوری زندگی پاکستان کے اندر ہی رہائش پذیر رہے۔ آپ پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اپنی شاعری میں بھی آپ حمدیہ نعتیہ شاعری کے ساتھ ساتھ پاکستان کی محبت سے سرشار تھے۔ آپ کا جو شعری مجموعہ ہے وہ مختلف ناموں سے ہے، ایک آتش خاموش کے نام سے آپ کا شعری مجموعہ موجود ہے، آتش خاموش۔ ایک دوسرا شعری مجموعہ آپ کا شیرازہ کے نام سے ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو کتاب لکھی وہ جذبات ماہر کے نام سے ہے، اور جو آپ کی حمدیہ اور نعتیہ شاعری پر مشتمل
کاروان حجاز کے نام سے آپ نے کتاب لکھی ہے۔ جی ہاں، یہ ماہر القادری کی سوانح عمری کے بارے میں آپ کو کچھ بتا رہا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کا نام منظور حسین تھا۔ 30 جولائی 1906 میں اتر پردیش انڈیا میں پیدا ہوئے۔ آپ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے بعد پاکستان کراچی تشریف لائے، پھر ساری زندگی پاکستان میں گزاری۔ آپ کی شاعری کے حوالے سے متعدد کتابیں ہیں، جن میں آتش خاموش، شیرازہ، جذبات ماہر اور کاروان حجاز مشہور ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ماہر القادری اپنی شاعری کے حوالے سے انتہائی مشہور تھے اور آپ کی وفات بھی مشاعرے کے دوران ہوئی۔ جی ہاں، مشاعرہ کے دوران آپ سعودی عربیہ کے شہر جدہ میں مشاعرہ پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ آپ کی وفات ہوئی، اور وفات جو ہے وہ 12 مئی 1978 میں ہوئی۔ یہ ماہر القادری کی سوانح عمری کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ آپ کی وفات مشاعرہ کے دوران سعودی عرب کے شہر جدہ میں 12 مئی 1978 میں وفات پائی۔ جی ہاں عزیز طلباء و طالبات، اب ہم آتے ہیں کتاب کی پڑھائی کی طرف۔ یہ سبق نمبر 2 نعت ہے، اور آج اس پورے سبق کو ہم نے انتہائی عقیدت و احترام سے پڑھنا ہے، اور آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں گے۔ نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے، وہ مکہ کی سختی وہ طائف کا منظر، محمد خدا کی رضا بن کے آئے، امیروں کو راز اخوت بتایا، غریبوں کے حاجت روا بن کے آئے، نجاشی بھی خادم ابو ذر بھی خادم، وہ سلطان شاہ گدا بن کے آئے، شکستہ دلوں کو محبت سے جوڑا، دھڑکتے دلوں کی صدا بن کے آئے، کہیں بدر و خندق میں فوجیں لڑائیں، کہیں صلح کا سلسلہ بن کے آئے، زمانے کی سوکھی ہوئی کھیتیوں پر گھٹا بن کے برسے ہوا بن کے آئے، انہی کی محبت ہے ایمان ماہر، جو کون و مکان کا مدعا بن کے آئے۔ جزاک اللہ۔ ماہر القادری نے کتنے خوبصورت انداز سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق ہمیں بتایا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم نے مشق میں جو سوال رہتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنی ہے، اور اب آپ آ جائیں جی اس کتاب کے، اور مل کر کریں بات پہ آئیں۔ سوال نمبر 5 پر آئیں گے۔ نعت کا مرکزی خیال اپنے ساتھیوں کو بتائیں، نعت کے اہم نکات پر بھی تبادلہ خیال کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے اس نعت کی تشریح کو متعدد دفعہ مجھ سے سنا۔ آپ نے ان ساری باتوں کو جو اہم نکات ہیں ان کو یہاں پہ بتانا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کون کون سے اہم واقعات ہیں۔ اس کے بعد آپ کتاب عملی سرگرمی میں آئیں گے۔ صفحہ نمبر ہے اور سوال نمبر 10 ہے۔ دیے ہوئے اشارات کی مدد سے پوچھے گئے مقام کے بارے میں بتائیں اور اپنی کاپی میں اس کی تصویر لگا کر اس کے بارے میں 10 جملے لکھیں۔ کیسے؟ اسلامی حکومت کا پہلا دارالحکومت مسجد نبوی، روضہ رسول یثرب، مسجد قباء، ریاض الجنہ، اصحاب صفا، اور یہاں سے ہمیں جو
ان اشارات کی مدد سے دیے ہوئے مقام کے بارے میں ہمیں پتا چلا، وہ ہے مدینہ منورہ۔ جی ہاں، مدینہ منورہ، جس میں مسجد نبوی ہے، روضہ رسول ہے جس کا پرانا نام یثرب ہے، مسجد قباء بھی مدینہ منورہ کے پاس ہے، اور اسلامی حکومت کا پہلا دارالحکومت مدینہ منورہ۔ آپ نے مدینہ منورہ کے بارے میں 10 جملے اپنی کاپی میں ضرور لکھنے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں پہ ہمارا نعت سبق اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس پوری نظم کو خوبصورت انداز سے پڑھنا ہے، اور ساتھ میں آپ نے اپنے گھر میں اپنے والدہ، والد اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی سنانا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔